شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے سورہ قاف کے آخر میں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ تو اے نبی اس قرآن کے ذریعے تذکیر کرائیے ان کو جنہیں ہمارے وعدوں کا، ہماری دھمکیوں کا کوئی پاس ہے۔ تو تذکیر، جیسے جمعے کے بارے میں روایت آتی ہے مسلم شریف میں کہ حضور کا معمول کیا تھا، کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، حضور کے دو خطبے ہوتے تھے، یجلس بینہما، ان دونوں کے مابین آپ کچھ تشریف رکھتے تھے، جیسے اب بھی ہوتا ہے دو خطبے۔ وہ کوئی تکان کی وجہ سے نہیں تھا، حضور کے خطبے مختصر ہوتے تھے۔ وہ اس لیے تھا میرے نزدیک، واللہ عالم، یہ واضح ہو جائے کہ یہ جو دو خطبے ہیں یہ ظہر کی 2 رکعتوں کا بدل ہے۔ آپ کو معلوم ہے ظہر میں 4 فرض ہیں، جمعے میں 2 رہتے ہیں، بقیہ 2 کی جگہ پر وہ 2 خطبے ہیں۔ پھر اس میں حضور کیا کرتے تھے، کان یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس، آیات قرآنیہ کی آپ تلاوت فرماتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، یاد دہانی کرتے تھے۔ تو آج میں اسی پر عمل کر رہا ہوں۔ اس کے لیے خاص طور پر جو میں نے آج موضوع چنا ہے قرآن مجید کی تذکیر کے مضامین میں سے پاکستان کا ذکر قرآن میں، یہ بات بہت سے لوگوں کو عجیب لگے گی۔ پاکستان کا ذکر قرآن میں آج سے 1400 برس پہلے، اس کے ضمن میں پہلے تو آیت سن لیجیے، آیت نمبر 10 ہے یہ سورہ انبیاء کی، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، دیکھو ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے تاکہ تم عقل سے کھاؤ۔ اب یہاں اس آیت میں ذکر کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ذکر ہمارے حالات کا بیان یا ذکر نصیحت، تمہارے حصے کی نصیحت۔ لیکن ایک عظیم حدیث میں آ کر بات جو ہے وہ طے ہو جاتی ہے، طویل حدیث ہے، عظمت قرآن کے موضوع پر حضور کا جو حدیث بلکہ خطبہ کہنا چاہیے، اہم ترین۔ راوی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ اس پر حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا؟ بہت غور طلب بات ہے یہ، میں اس کی طرف اشارہ کیے بغیر گزر نہیں سکتا آگے۔ دیکھیے ہم ہوتے تو پوچھتے یہ فتنہ کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کیا شکل ہوگی اس کی، یہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں معلوماتی ہیں، عمل ہی کو فائدہ دے۔ ان ساری باتوں کا جواب مل جائے تبھی معلومات کی اضافہ ہوگا۔ عمل کیا ہے، اس سے بچاؤ کا راستہ کون سا ہوگا، یہ ہے سوال۔ یہ ہے فرق صحابہ کرام میں اور ہمارے بعد میں۔ حضرت علی نے پوچھیے لکھا یہ کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کیا صورت ہوگی، مل بخل میں دکھایا جا سکتا۔ اس پر آپ کا جواب ہے، بہت طویل حدیث ہے یہ، میں صرف ابتدائی چند جملے اور آخری چند جملے سناؤں گا۔ کتاب اللہ، فتنوں سے بچاؤ کا راستہ اللہ کی کتاب ہے، فیہ ذکر ما بعدکم وخبر ما قبلکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلوں کا بھی ذکر ہے، تمہارے بعد کے حالات بھی ہیں، یہ آگے بعد کے حالات بھی، اور تمہارے مابین جو بھی کوئی اختلافات کبھی ہوں گے ان کا حکم اور ان کا حل موجود ہے۔ پھر طویل حدیث ہے، طویل حدیث ہے، بڑے پیارے پیارے جملے ہیں۔ لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرۃ الرد،
لیکن میں آخری جملے سنا رہا ہوں صرف، من قال نہیں صدقہ، جو شخص اس قرآن کی بنیاد میں کوئی بات کہے گا وہ سچ کہا اس نے، ومن حکم نہیں عدلا، اور جو اس قرآن کے ذریعے فیصلہ کرے گا اس نے عدل کیا، ومن عمل نہیں اجرا، اور جس نے اس پر عمل کیا اس کو اجر مل کر رہے گا۔ اور آخری ٹکڑا اہم ترین ہے، میرے لیے بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی بشارت ہے، اور بھی جو میرے ساتھی اس تعلیم و تعلم قرآن میں لگ گئے ہیں ان کے لیے بڑی بشارت ہے۔ ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو اس قرآن کی طرف بلائے گا لوگوں کو اس کی ہدایت ہو گئی سیدھے راستے کی طرف، یعنی کسی اور کی ہدایت ہو نہ ہو، کسی کو فائدہ ہو نہ ہو، ابو جہل کو فائدہ نہیں ہوا، غلام کو فائدہ نہیں ہوا، اس سے کوئی حرک حضور پر تو نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ من دعا الیہ فقد ہو گیا، فقد ہو گیا، اب عربی زبان سے ذرا بھی واقعی ہو چکی، اس کی ہدایت ہو چکی صراط مستقیم کی طرف۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اب دیکھیے اس پس منظر میں میں نے جو آیات شروع میں پڑھی تھی آج ان کا ذرا تفصیل سے میں ذکر کروں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 ہے، بنی اسرائیل آپ کو بعد میں سخت عذاب میں تھے، فرعونی انہیں عذاب دے رہے تھے، اور پھر خاص طور پر جو ایک خواب دیکھا تھا فرعون نے، اس کے بنا پر اسے مشورہ دیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بیٹا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، قتل عام۔ وہ جو اکبر الہآبادی نے کہا تھا یوں قتل سے بچوں کی وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، کالج بنا دیتا تو قتل ہو گئے ہوتے، یہ بھی تو قتل ہے، وہ قتل عام ہو رہا تھا۔ تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ ہم پر تو آپ کے آنے سے پہلے بھی مسائل تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی، ہماری تقدیر میں تو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اس کے جواب میں موسیٰ کا قول بدل ہوا ہے، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، موسیٰ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، جیسے کہ کر دیا فرعون کو سلاؤ لشکر بس کر دیا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں خلافت زمین کی آئی نا بعد میں، خلافت ابو داؤد حضرت داؤد کی، سلیمان کی، طالوت کی، ساری خلافتیں کس کی؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو۔ یہ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ بہت اہم ہے۔ ہمیں بھی اللہ نے ہندو کے غلبے سے بچایا، ہمیں ایک آزاد ملک دیا، تو دیکھیں گے تم کرتے کیا، تم اپنے وعدوں میں سچے نکلتے ہو یا جھوٹے، فریبی اور مکار نکلتے ہو یا وعدہ پورا کرنے والے نکلتے ہو۔ یہ گویا کہ ایک امتحان اللہ کی طرف سے۔ ہم 60 برس سے زیادہ ہو گئے، 62 برس اس امتحان میں مبتلا ہے، اور ہر روز جو طلوع ہو رہا ہے ہماری ناکامی اس امتحان میں زیادہ سے زیادہ نمایاں ہو رہی ہے، یہ فیل اٹل۔ اب دوسری پھر میں نے جو 5 آیتیں پڑھی اس وقت وہ تذکیر بالقرآن کے حوالے سے میں 5 آیات کا ترجمہ بیان کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اہل ایمان لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، جبکہ وہ تمہیں پکارے اس چیز کی طرف جس سے وہ تمہیں زندہ کر دے گا۔ اب دیکھیے یہ مسئلہ آ گیا جو میں نے موضوع رکھا تھا آج کے لیے، یہاں اس کا ایک اس کی مثال آ گئی، لما یحییکم، تو کیا پہلے مردہ تھے وہ اہل ایمان؟ کیا کفار مکے کے مردہ تھے؟ زندہ تو تھے، چلتے پھرتے تھے، روح مر گئی تھی، ان کا یہ جسمانی وجود قبر بن گیا تھا جس میں روح جو ہے دفن ہے۔ یہ چلتے پھرتے مقبرے یا چلتے پھرتے تعزیے، چلتے پھرتے تعزیے۔ اہل ایمان
لبیک کہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جبکہ رسول تمہیں پکارے کس بات کی طرف؟ جو تمہیں حیات روحانی عطا کرے گی۔ حیات جسمانی تو ہے، حیوان تو تم ہو۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ یہ چوپایوں کے مانند ہے، ان سے بھی گئے تھے۔ وہ روحانی زندگی تمہیں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری ہے، تمہارے لیے جہاد کا راستہ کھولا ہے، تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے۔ کیا کتنا پیارا شعر ہے فارسی کا، منت مگے کہ خدمت سلطان ہمیں کونی۔ دیکھو کوئی احسان نہ کرو کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، منت مگے کہ خدمت سلطان ہمیں کونی، منت شناس ازوں کہ بخدمت بداشت کر، اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت پر معمور کر دیا ہے۔ تو جسے اللہ اپنے دین کی خدمت پر معمور کر دے اس پر تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا احسان مانو۔ تو اہل ایمان لبیک، اب یہ کس وقت آیات نازل ہو رہی ہے؟ غزوہ بدر کے بعد حضور کی دعوت اور تحریک جو ہے وہ قتال کے مرحلے میں آ چکی ہے، مشکل ترین مرحلہ، جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا آسان کام نہیں ہے۔ جو جنگ میں گیا ایک جگہ ایک طرح سے تو گویا کہ موت کے منہ میں گیا، بچ کے آ جانا جو ہے یہ تو گویا کہ ایک نئی زندگی ہے جو بھی ہے۔ اس کے بعد ایک دھمکی آ رہی ہے، ایک تو تشویش، یہ جو دعوت تمہیں نبی دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہاری حیات روحانی کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو صرف حیوانی طور پر زندہ نہیں رہو گے، روحانی طور پر بھی زندہ رہو گے۔ اب اس کے بعد ایک تنبیہ آ رہی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ جان لو اللہ انسان کے اس کے قلب کے درمیان حائل بھی ہو جایا کرتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے انسان نیکی کرنا چاہتا ہے نہیں کر سکتا۔ یہ وہ شے ہے جس کو قرآن میں کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن آخرت اس میں ہوتی ہے۔ آج آپ پر کوئی حق منتشر ہوا، قبول کرے فوراً۔ اگر دل نے گواہی کی حق ہے پھر آپ نے نہیں مانا تو آپ کو سزا ملے گی۔ کیا؟ اب حق کو پہچاننے کی صلاحیت کم کر دی جائے گی، اب زیادہ بڑا اسٹیمولس درکار ہوگا تمہیں حرکت میں لانے کی۔ پھر بھی حرکت میں نہ آیا تو پھر اور کم ہو جائے گی۔ ہوتے ہوتے اللہ کا یہ قانون جو ہے حائل ہو گیا دل اور انسان کے درمیان، اور جان لو کہ تمہیں بالآخر اسی کی طرح جمع کیے جانا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس عذاب سے جو تم میں سے صرف ظالموں کو اپنی گرفت میں نہیں لے گا، اس میں بے گناہ بھی مارے جائیں گے، جس کو آپ کہتے ہیں اپنے محاورے میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ جب عوامی اور عمومی عذاب آتا ہے تو صرف ظالم ہی نہیں پستے اس میں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ یہ عذاب سب پر کھڑا ہے، ابھی آج تو ذکر ہو رہا ہے۔ یہ شک اور پھر یہ تو نہیں ہوگا کہ صرف بدکار ہی مارے جائیں۔ مشرقی پاکستان میں کیسے بدکار مارے گئے، ہسپانیہ میں کیسے بدکار مارے گئے۔ ایک ملک جس پر 800 برس حکومت کی مسلمانوں نے، اور پھر ایک بچہ بھی وہاں نہیں چھوڑا گیا زندہ، یا جلا دیے گئے یا قتل کر دیے گئے یا زبردستی عیسائی بنا لیے گئے، اور یا جہازوں میں بھر بھر کر اور افریقہ کے شمالی ساحل پر ڈمپ کر دیے گئے، جہاں نہ کچھ کھانے کو نہ پینے۔ تو ڈرو اس عذاب سے
جب آئے گا تو اس کی چکی میں صرف گیہوں نہیں پیسے گا، گن بھی پیسے گا. صرف ظالمین پر جو ہے ان پر وہ عذاب نہیں ہوگا، عام لوگوں پر بھی ہوگا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو اللہ تعالیٰ عقاب میں، سزا میں بہت سخت ہے. شدید العقاب، یہ بھی وہ بات ہے کہ جو کئی مرتبہ میں نے بیان کی ہے. اللہ کی یہ دونوں شانیں ہیں، سامنے رہنی چاہیے. وہ غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ رؤوف بھی ہے. لیکن شدید الانتقام، شدید العقاب، یہ بھی اس کی شانیں ہے. اس کی شان رحیمی پر دھوکہ نہ کھا جانا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیا دھوکہ کھا لیا تم نے؟ اللہ تو بخشنے والا ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے اور جہنم میں جھونکنے والا بھی وہی ہے. اب آئی وہ آئے، یہ ہے پاکستان کی تاریخ، تحریک پاکستان. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو ذرا جب تم ہندوستان میں، اب یہ میں ایڈ کر رہا ہوں اقلیت، ہندو 4 گنا زیادہ تعلیم یافتہ، سرمایہ دار، انگریز کے قریب. انگریز نے حکومت چھینی تھی مسلمان سے، مسلمان کو وہ سمجھتا تھا اس میں بغاوت کی جگہ کی ہو. ہندو کے لیے کیا تھا؟ چینج آف ماسٹرز، پہلے مسلمانوں کے غلام تھے، اب انگریزوں کے ہو گئے. ان کے لیے تو وہ بڑی بات تھی. اس وقت جو خوف طاری تھا. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تمہیں دبا لیا گیا. ہندو غالب تھا. جو پروونسز جو تھے جہاں مسلمان اقلیت میں تھے وہاں کے ہندو غالب تھا. میجورٹی میں بھی تھا. میجورٹی کے صوبے جو ہے مسلمانوں کے، وہاں کے زمینداروں کی زمینیں ہندوؤں کے پاس رہن تھی. اور اگر کوٹا سسٹم نہ ہوتا تو یہاں تو مسلمان کو تعلیم یافتہ ہوتا ہی نہ. میڈیکل کالجوں کو مسلمان داخل ہو سکتا تھا، انجینئرنگ کالجوں کو مسلمان داخل ہو سکتا تھا. وہ تو کوٹا بنا دیا گیا ہے، اتنے % سیٹیں ملیں گی چاہے نمبر کم ہو. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ. اب یہ تھا مستقبل کا خوف، تمہیں اندیشہ تھا کہ تمہیں لوگ اچک کر لے جائیں گے. ہندو چھا جائے گا، ہندو ایکسپلائٹ کرے گا، ہندو تمہارا مذہب تبدیل کرے گا، ہندو تمہاری زبان ختم کر دے گا، ہندو تمہارا کلچر ختم کر دے گا. اس کے عزائم نہایت خوفناک تھے، نہایت خوفناک تھے، نہایت خوفناک تھے. یہ 16 اپریل 1946 کو تقریر کی تھی محمد علی جناح المعروف بقائد اعظم، جہاں آپ کے حبیبیہ ہال جو اسلامیہ کالج کا ہال، خواتین کے اجتماع، جس میں انہوں نے کہا تھا اگر خدا نہ خواستہ ہم حصول پاکستان میں ناکام ہو گئے تو ہندوستان کی سرزمین سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے. جو شخص ذرا بھی واقعی سے جناح کی شخصیت ہے وہ جانتا ہے وہ لفظوں سے کھیلنے والا نہیں تھا، وہ اوریٹر نہیں تھا، خطیب نہیں تھا، جو شیلا نہیں تھا، جذباتی نہیں تھا. تو بہت ٹھنڈا آدمی، وکیل تو بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، ججی تو نہیں بات کرتا ہے. تو تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم، اللہ نے تمہیں پناہ دی ہندوستان کے مشرق اور مغرب میں. تو وہ ملک ادا کرتے ہیں، آؤ. کم سے کم اس وقت کے ہندوستان میں جو مسلمان تھے ان میں سے 2/3 کو ہندو کے غلبے سے بچا لیا. 10 کروڑ کل آبادی تھی ہندوستان میں مسلمانوں کی. اس میں سے 6.5 کروڑ یہ مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان میں آ رہے. ہندوستان میں رہ گئے 3-3.5 کروڑ. تو کم سے کم یہ تو بچ گئے. تو ان حالات میں اللہ اپنا احسان گنوا رہا ہے. فآواکم، تمہیں اللہ نے پناہ دی. وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اپنی تائید سے تمہاری نصرت خصوصی فرمائی.
اب اس پر میری کتاب ہے استحکام پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ یہ خالص خدائی فعل تھا، خرق عادت تھا، معجزہ تھا پاکستان کا قیام۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور کتنی خوشحالی پاکستان کے اولین دور میں آئی ہے، وہی یاد کچھ ہوگی کسی کو۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ اگر تم ان نعمتوں کا حق ادا کرو گے ہم اور دیں گے اور دیں گے اور دیں گے۔ میں نے وہ اگلی آیت کون سی پڑھی؟ سورہ ابراہیم کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ وَإِذْ رَبُّكُمْ، جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم ہمارے انعامات پر شکر کرو گے، ان کا حق ادا کرو گے، ان نعمتوں کا حق ادا کرو گے، یہ آزادی ہم نے تمہیں دی تھی اس کا حق ادا کرو گے، تاکہ اس آزادی کو اللہ کے قدموں میں ڈال دو۔ اے اللہ ہم تیرے غلام ہیں، ہماری آزادی وہ نہیں ہے، مادر پدر آزادی نہیں ہے، ہم آزاد ہونا چاہتے تھے ہندو اور انگریز سے، تاکہ تیرے بندے بنے، تیرا دین قائم کیا۔ اگر یہ ہم کرتے لازیدنکم، میں اس آیت کی روح سے لازم سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھارت کے اور علاقے فتح کرتا ہے، کم سے کم کشمیر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جانے دیتا، لیکن ہم نے پہلے روز سے ناشکری کی، اللہ کے دین کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ میں اس میں نہیں جانا چاہتا قوم ذمہ دار ہے، پوری قوم ذمہ دار ہے، البتہ مختلف افراد کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے کسی کی ذمہ داری زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، لیکن لعلکم تشکرون نہیں کرو گے تو عذاب، اللہ نے 25 برس قمری اعتبار سے 25 برس مہلت دی، پھر عذاب کا پہلا کوڑا پڑا مشرقی پاکستان، 93,000 ہمارے قیدی ہندو کے ہاتھ، کتنا اسلحہ، کتنے ہمارے جہاز، کتنے ہمارے ٹینک ہندو کے پاس تھے۔ ہمارا مورال زمین پر پاتال میں، ہندو کا مورال آسمان میں۔ زیادہ سے زیادہ 6 دن کی مار تھا مغرب پاکستان بھارت کے لیے، وہ تو اللہ کی مرضی تھی، نکسن کے دل میں بانٹ ڈالی۔ حدیث میں آیا ہے تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین جدھر چاہتا پھیر دیتا ہے۔ نکسن، اندرا گاندھی بڑھتے دم تک شکایت کرتی رہی، پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن ایڈمنسٹریشن، اس نے کوششن سے بات کی ہاٹ لائن پر بند کرواؤ جنگ، اور کوششن نے حکم دیا اندرا گاندھی کو یونیلیٹرل سیز فائر، یک طرفہ جنگ بندی بھارت نے اعلان کیا، ورنہ ہمارا سیالکوٹ سیکٹر ٹوٹ چکا تھا، بڑھ رہا تھا بھارت، راجستھان سیکٹر ٹوٹ چکا تھا، بھارت تیزی سے بڑھ رہا تھا، لے دیکھے جنرل ٹکا خان موجود تھے صرف، اور یہ سلیمان کی میں ٹاسک فورس لے کر بیٹھے ہوئے صرف، ایئر فورس ہماری پیرالائز کر دی تھی بھارت نے، جبکہ 1965 کی جنگ ہم نے ایئر فورس کی وجہ سے جیتی تھی، لیکن 71 میں آ کر روس نے ان سے ایسے ہیلی کاپٹر دے دیے تھے جن کے اندر کہ وہ ایواکس لگے ہوئے تھے، ذرا سا بھی ہمارا جہاز حرکت کرتا تھا انہیں پتہ چل جاتا تھا، اور ہماری بیچاری ہماری نیوی ہے ہی کیا، بھارت کے مقابلے کو حیثیت ہے ہی نہیں، ہماری بیچاری نیوی اس کو آ کر وہ کیماڑی میں مار کر گئے تھے، یہ بھی یاد ہے کہ نہیں؟ بہرحال یہ پہلا کوڑا تھا، دوسرا اور بڑا کوڑا پیدا ہوا ہے۔ یہ دوسری بات ہے، معجزہ ہو جائے، اللہ اس قوم کے دلوں کو بدل دے، جس میں توبہ، حقیقی توبہ پیدا ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو جائے، خوشی اور خضوع ہو جائے، ایک عوامی سطح پر عزم مسلم پیدا ہو جائے، اسلام کے لیے جینا ہے، اسلام کے لیے مرنا ہے، اور تن من دھن اسلام پر نچھاور کر دینا ہے۔ وہ جب میں قوم یونس پر بھی عذاب کے آثار آ چکے تھے، اس کے بعد توبہ کی قوم نے،
تو اللہ نے عذاب واپس لے لیا. یہ ایک ہی مرتبہ ہوا، تاریخ میں ہوا ہے. اس کا بھی ایک خاص سبب تھا، وہ میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت. آگے چلیے، اس طرح پیارے الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول. دیکھو آپ مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو. یہ امانت ہے اللہ اور اس کے رسول کی تمہارے پاس. تم نے دعائیں مانگ مانگ کر یہ ملک لیا تھا، اب اس کے اندر اپنی منمانی چلاؤ گے بجائے اللہ کے حکم کے، اپنی قانون سازی کرو گے بجائے شریعت کی تنفیذ کے. اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم. آپس میں بھی ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کرو. سب سے بڑی جو ہے امانت وہ یہ پاکستان ہے تمہارے پاس اللہ کا. وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ایسا نہ کرو. واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور جان لو تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے. یہ تمہیں دنیا ہی میں مگن رکھتے ہیں. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، فکر معاش ہے. اولاد کی تعلیم بہتر سے بہتر ہو جائے، 10,000 20,000 فیس دینی پڑے کوئی بات نہیں، کہیں سے لے لیں گے، ڈاٹا مار لیں گے، رشوتیں لے لیں گے، غبن کر لیں گے. مال اور اولاد فتنہ ہے، یہی تمہیں روکے ہوئے ہیں، یہی تو تمہاری دامن تھامے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں بڑھنے نہیں دیتے. مال، ایک بیڑی یہ پاؤں میں پڑیں گے مال کی، اور دوسری بیڑی جو ہے وہ اولاد کی. واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ. ان بیڑیوں سے اپنے آپ کو آزاد کراؤ، ان ہتھکڑیوں سے اپنے آپ کو آزاد کراؤ. ٹھیک ہے، ان کا حق ایک حد تک مناسب حد تک ادا کرو، انہیں کے نہ ہو کر رہ جاؤ. واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. اور دیکھ لو اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے. اولاد تمہیں کیا اجر دے دے گی؟ تم نے اپنے آپ کو کھپا دیا اولاد میں، پوری جسم و جان کی قوت میں پیسہ کمانے پر پیسہ لگا دیا اولاد پر، یا مکانوں پر، بلڈنگوں پر. ان میں سے کون سی چیز ہے جو تمہیں کو بدلا دے سکے گی؟ یہی اولاد جوان ہو کر سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی ہے. نہیں جی، آپ تو دقیانوسی آدمی ہیں، آپ تو پرانے دور کے آدمی، میں آپ کی بات نہیں مان سکتا. اس کا سینے پر سانپ لوٹتا ہے، یہ میرا بیٹا بول رہا ہے، یہ وہ ہے جسے میں سمجھا تھا یہ میں ہی ہوں، یہ میرے وجود کا تسلسل ہے. اور یہ آج اس طرح کھڑے ہو کر سینہ تان کر اور مجھ سے بات کر رہا ہوں. باقی تو آپ کو معلوم ہے، والدین کو قتل بھی کر دیتے ہیں جائیداد کے لیے، کوئی جھگڑے کے لیے، کوئی اور ہو گیا، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر میں نے وہ آیت پڑھی تھی سورہ ابراہیم کی، اس میں پہلے پڑھ چکا ہوں. اللہ کا قانون یہ ہے، وہ کسی پر نعمت دیتا ہے تو اگر اس کا حق ادا کرے تو اور دیتا ہے، اور دیتا ہے، اور دیتا ہے. اور اگر کفران نعمت کرے، کفران نعمت، تو میرا عذاب بھی شدید. ایک شدید عذاب کا مزہ ہم چکھ چکے ہیں، لیکن وہ عذاب اکبر نہیں تھا. پاکستان ختم ہو جاتا، یہ بھی ہو سکتا تھا. میں نے تو ابھی آپ سے کہا ڈنکے نہیں چھوڑتے. 1971 میں صرف 6 دن کی مار تھا پاکستان بھارت کے لیے. It could have vanished from the map of the world right in 1971. یہ اللہ نے مزید مہلت دی ہے، مزید مہلت دی، مزید مہلت. اور مہلت کن کے ذریعے سے دلوائی ہے؟ ہمارا زور چلتا تھا الیکشن پر، کوئی ہمارا زور چلتا تھا پروسیجر کے اوپر. اور اندرا گاندھی تو فاتح تھی، وہ ہماری بات سننے والی کہاں تھی؟ اس نے تو بڑے فخر سے کہا تھا ہم نے نظریہ پاکستان 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں رد کر دیا. کہاں گیا تمہارا 2 قومی نظریہ؟ کیوں علیحدہ ہو گیا مشرقی پاکستان؟
اگر تم ایک قوم تھے اور ہم نے اپنی 1000 سالہ غلامی کا بدلہ چکا لیا مسلمانوں سے. یہ اس کی فاتحانہ شان تھی، انفراد بندی. تو اگر تم کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے، پھر اس کے لیے تیار ہو. اور وہ عذاب کیا ہے؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. وہ جب آئے گا، عوامی عذاب جب آتا ہے تو وہ پھر فرق نہیں کرتا. آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ انڈیویجول بیسس پر ہوگا. آپ کا حساب کتاب یہ ہے انڈیویجول. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا. وہاں قومی سطح کا حساب نہیں ہے، قومی سطح کا حساب یہاں ہوتا ہے، اور یہاں پہ پوری قوم پکڑی جاتی ہے. جیسے کہ میں اسپانیہ کی مثال لوں. آخری آیت میں نے پڑھی تھی، یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیت. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اے مسلمانوں، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے، ہم نے تمہیں ایک بہت بڑا اونچا مقام دیا، وہ اجتباکم، تمہیں چن لیا، تمہیں خیر امت بنایا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اب اس کی اگر ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرو گے، پیٹھ موڑ لو گے، تو تمہیں ہٹائیں گے کسی اور قوم کو لے آئیں گے. ہمارا کام تو ہونا ہے، ہم محتاج نہیں ہیں تمہارے. اس پر میں نے آخری بات کہی تھی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو موقع ہمیں دیا تھا، اقبال کے 2 خوابوں میں سے ایک خواب، اللہ ہمیں اس میں سے نکال باہر کرے اور صرف افغانستان کے ذریعے سے وہ کام کرا. احادیث میں بھی ذکر ہے خراسان کا، اور ٹوائنبی کے حوالے سے میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس نے کہا تھا افغانستان وہ ملک ہے جس میں صحیح بنیادی اسلامی تہذیب موجود ہے، اور وہیں سے اسلامی تہذیب کی ریسرجنس ہوگی. اب دیکھیے یہ کلیش آف سویلائزیشن ہنٹنٹن کی کتاب، یہ تہذیبوں کے تصادم میں یہ کہہ رہا ہے، اور یہ کب کا کہا؟ 1930 میں ٹوائنبی نے کہا ہے افغانستان میں بنیادی اسلامی تہذیب موجود ہے، اور یہیں سے عالمی سطح پر تہذیب اسلامی کا احیاء. اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تلخ ترین بات جو میں کہہ رہا ہوں، ہمارے لاکھوں قتل ہو، پاکستان کا نام و نشان مٹ جائے، بھارت ہم پر قابض ہو جائے، اور پھر بھارت مسلمان ہو جائے. ہو سکتا ہے، یہ ہوا ہے ایک مرتبہ. کوئی مانے گا؟ تاتاریوں کے ہاتھوں 95 لاکھ انسان، بلکہ میرے نزدیک تو کروڑوں کے اندر تعداد وہ قتل ہوئے تاتاریوں کے ہاتھ. یہ 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی کے اندر، جبکہ خلافت بنو عباس کا خاتمہ ہوا ہے، اور 1258 میں فال آف بغداد آخری خلیفہ مستعصم باللہ کو محل سے نکالا تاتاریوں نے، ایک جانور کی کھال میں لپیٹا، سڑک پر ڈال دیا اور گھوڑے دوڑا دیے. یہ تھا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. اے عربوں، تم نے ہمیں بہت اونچا مقام ہم نے دیا ہے، لیکن ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں. تم اگر پیٹھ دکھا دو گے تمہیں ہٹائیں گے کسی اور کو نہیں. اور لائے بھی کس کو؟ جن کے ہاتھوں کروڑ کے قریب مسلمان قتل ہو چکے. یہ ساری سے جو عظیم سلطنتیں بنی سب تاتاری تھے، مختلف قبیلے ہیں ان کے. مغل کون تھے؟ یہ ترکان تیموری کہلاتے ہیں. ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، ترکان عثمانی، دی گریٹ آٹومان امپائر، یہ سب ترکوں کی زیر قیادت تھا. عرب اٹھا کر پھینک دیے گئے. اب تم قیادت سے معزول، اب یہ قیادت جو ہے یہ ترکوں کے ہاتھ میں.